السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں لوگوں نے اللہ رب العالمین کے گھر کو تعمیر کیا اور دعائیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توحید پر قائم رہنے کی، آل اولاد توحید پر قائم رہے اس کے لیے، اور رزق وغیرہ کے لیے دعائیں کی۔ لیکن آپ اللہ رب العالمین کے اب آگے کی باتوں سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا توحید پر جمے رہنا اور ان کی قوم کے لیے، یعنی آنے والی نسل کے لیے دعا کرنا، یہ کیوں ضروری تھا ابراہیم علیہ السلام کے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ کتنی ضروری چیز ہے توحید، اللہ کی عبادت کتنی ضروری چیز ہے۔ وہ خوب اچھے سے اس بات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ ہمیں سمجھنا چاہیے بہت اچھے سے۔ کیوں سمجھنا چاہیے؟ اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین آگے کچھ راز بتا رہا ہے، اور ہم لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ملت تھی، جو ان کا طور طریقہ تھا، وہ کتنا اہم تھا، اور وہی جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور چونکہ وہ راستہ نبیوں کا راستہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مشن کو آگے بڑھایا، یعنی توحید کے مشن کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، وا مطلب اور، من مطلب کون ہے، من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے، من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، دونوں معنی میں ہو سکتا ہے۔ یرغبو منہ موڑ لے، اور کون ہے جو منہ موڑ لے، ان ملت ابراہیم الا من صفیہ نفسہ۔ ان مطلب سے، ملتی مطلب ملت، طریقہ، ابراہیم مطلب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اور کون ہے جو منہ موڑ لے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے، الا مگر، من مطلب وہی جو، صفیہ بیوقوف، نفسہ اپنے بیوقوف بنایا، صفیہ یہ فعل ماضی یعنی پاسٹ ورب ہے، بیوقوف بنایا، نفسہ اپنے نفس کو۔ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہو گیا؟ اس کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ جو شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ رہا ہے یا منہ موڑ رہا ہے اور ان کے سیدھے راستے پر نہیں چل رہا ہے، چونکہ ان کی قوم میں آنے والی جو نسل تھی بعد میں بہت آگے جا کر کے ان کے اندر بھی غلط راستہ چننے والے لوگ ہوئے، شرک کا راستہ چننے والے لوگ ہوئے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو مکہ میں رہتی تو ان لوگوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت بنا دیا، مورتی بنا دی، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی بنا دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، جب مکہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے، جب اس کو ہٹایا ہے، ختم کیا، اس کو توڑا ہے، اندر داخل ہوئے خانہ کعبہ میں، تو کہا کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ذرا دیکھو یہ ابراہیم کا بت انہوں نے بنایا یا اسماعیل کا بت بنایا، جبکہ ان لوگوں نے تو اس کے خلاف دعوت دی اور اللہ رب العالمین سے لوگوں کو جوڑا، لیکن ان لوگوں کی بدبختی دیکھو کہ ان لوگوں نے انہی کا بت بنا دیا۔ تو شرک کا راستہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی نبی کا راستہ نہیں ہے، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ شرک کا راستہ اختیار کیا۔ کن لوگوں نے؟ ان کی نسل میں آنے والے لوگوں نے، یہود کو ہی دیکھیے، نصارہ کو دیکھیے، یہ لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ بھی قرآن اور حدیث، یہ لوگ بھی شریعت جو تھی اس زمانے کی شریعت، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، جو ان کے نبیوں کا طریقہ تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ان لوگوں کے طریقے سے بھی یہ لوگ ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو منہ موڑے، یعنی جو شخص بھی منہ موڑے گا ابراہیم السلام کے طریقے سے، مگر یہ کہ وہ کیا ہے؟ وہ بیوقوف بنا رہا ہے اپنے نفس کو، یعنی کہ وہ پاگل ہے، وہ بیوقوف ہے، اور صرف بیوقوف ہے نہیں بلکہ وہ صحیح باتوں کو جان بوجھ کر انکار کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والا ہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وا مطلب اور، لقد مطلب البتہ، تحقیق، جیسے کہ ہم نے بتایا یہ سب جو الفاظ ہیں یہ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ لقد
لام زبر اللہ یہ تاکید کے لیے ہے، قد مطلب بلا شک و شبہ، یعنی بلا شک و شبہ، ولقد اور البتہ تحقیق، استفیناہو الگ کر کے پڑھیں گے، استفیناہو، استفینا مطلب ہوتا ہے ہم نے چن لیا، ہو مطلب اس کو، ہو کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، یہ ہو جو پروناؤن ہے اس کا ناؤن کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اور البتہ تحقیق بلا شک و شبہ ہم نے چن لیا تھا ان کو، فی دنیا دنیا میں، فی مطلب میں، الدنیا مطلب دنیا، دنیا میں، یعنی ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا، کس چیز کے لیے چن لیا تھا؟ نبوت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور نبی کے لیے ان کو چن لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام کرائے گا، اور ان کی جو تعلیمات ہے ان کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلائے گا، ان کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائے گا، حج کی ندا دلائے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، و مطلب اور، انا مطلب بے شک، ہو مطلب وہ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لمن الصالحین، لا مطلب البتہ، من مطلب سے، اور تو لمن الصالحین کا مطلب کیا ہو گیا؟ اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالح اور نیک لوگوں میں سے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا ہے، یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ توحید پر چلنے والی شخصیت، اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنے والی شخصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے پہچانا اور دنیا کو بتایا، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، بت پرستی سے دور رہیں، اپنی قوم کو دور رکھنے کی پوری کوشش کی، اس کی وجہ سے اس کی پاداش میں انہیں کتنی تکلیفیں جھیلنی پڑی اپنے والد کے ذریعے سے، والد نے ان کو بولا اگر بھاگ جاؤ یہاں سے، نہیں تو پھر ہم تمہیں پتھر سے مار مار کے ختم کر دیں گے، ان کو آگ میں ڈالا گیا، نار نمرود میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزانہ طریقے سے ان کو اس میں سے بچایا۔ تو یہ سب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، اور اتنا انہوں نے صبر کیا، پھر بیٹے کی آزمائش، بیٹے کو قربانی کرنا، اور اس کے بعد بیوی بچوں کو چھوڑنا، وہاں پر خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دینا، یعنی یہ خانہ کعبہ بننے سے پہلے کی بات ہے کہ وہاں پر بیوی بچوں کو چھوڑ دینا جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام چیزوں میں کھرے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں بھی نیک بنا دیا، یعنی آخرت میں بھی وہ نیک رہیں گے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، اذ مطلب جب، قال مطلب کہا، لہو ان سے یا اس کو، ہاں کس کو؟ یہی ابراہیم علیہ السلام کو، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو، رب ہو ان کے رب نے، قالا کا یہ فاعل ہے، قالا جو ہے ورب ہے، یہ فاعل یعنی سبجیکٹ ہے، رب ہو اس کے رب نے، اور جب کہا اس کو اس کے رب نے، کس کو کس کے رب نے؟ یعنی ابراہیم اسلام کو ان کے رب نے جب کہا، کیا کہا؟ اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، اسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہو جاؤ، بات کو مانو، اسی سے اسلام ہے، اسلم یسلم، اسلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو قبول کرنا، تو اسی سے ہے مسلم، مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے احکامات کو قبول کرنے والا، فرما بردار، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہ ٹھکرانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں۔ قالا، تو جب ان کے رب نے کہا اسلم مطلب فرما بردار ہو جاؤ، یعنی یہ فرما برداری کئی بار کی ہے، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے مطالبہ کیا، جب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرما بردار ہو جانی، یہ میری بات ہے، اس بات کو مانو، قالا تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلم تو، میں فرما بردار ہو گیا، اس لیے اسلم تو کا مطلب ہوتا ہے میں اسلام لایا، اسلام لایا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو گیا، لی رب العالمین، لی مطلب لیے، رب مطلب رب، العالمین مطلب تمام جہان، یعنی تمام جہان کے رب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یا اللہ رب العالمین کا میں فرما بردار ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے کہے گا ہم اس کی فرما برداری کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک طریقے سے ان کو فرما بردار کہا، کیونکہ ہر حکم کو وہ ماننے والے تھے، اور کبھی بھی اللہ رب العالمین کے حکم کو ٹھکراتے نہیں تھے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور
کچھ باتیں، بہت اہم باتیں کہی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. وا مطلب اور، وصّا مطلب وصیت کی، اور وصیت کی بیہا اس کی مطلب کس چیز کی؟ یہی فرما برداری کی، اللہ رب العالمین کے احکامات پر چلنے کی، اللہ رب العالمین کے حکموں کو ماننے کی، اور وصیت کی اس کی مطلب یہی فرما برداری کی. ابراہیم نے، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی اس کی، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کی، اس کے احکامات کو ماننے کی. کس کو وصیت کی؟ بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹوں کو وصیت کی. بنی بیٹے ہی، اپنے بیٹوں کو وصیت کی. دیکھیے آج کل لوگ خالی مال دولت کی وصیت کرتے ہیں، اتنا مال تمہارا، اتنا مال تمہارا. انسان مر رہا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، مرنے والا بھی وہی فکر کرتا ہے کہ میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، اور جو اس کے اہل ویال ہیں اس کا بھی دماغ اسی سب میں لگا رہتا ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے اولاد کو اچھی وصیت کرتے ہیں، فرما بردار رہنا، نمازی رہنا، پرہیزگار رہنا، اللہ کے حکم پر چلنا، اور اس کے بعد تم لوگ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اور اسلام کے حساب سے بٹوارا کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. یہ سب وصیت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نبیوں نے بھی وصیت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری وقت میں بہت ساری وصیت کی ہیں کہ دیکھو نماز کی پابندی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، اور جو بھی تمہارے ماتحت میں ہیں، یعنی کہ غلام ہیں یا اسی طریقے سے نوکر ہیں، ان لوگوں کا خیال کرنا. تو اس طریقے سے کئی مرتبہ الگ الگ وصیت کی. تو وہی وصیت، تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ انبیاء کرام کس چیز کی وصیت کر. جب آپ وصیت کریں گے، اس کو نیک پرہیزگار بنائیں گے، تو وہ خود ہی آگے کا کام اسلام کے حساب سے کرے گا. کہتے ہیں اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے، اس کی مطلب میں نے بتا دیا کس چیز کی، وہی فرما برداری کی، اللہ پر ایمان رکھنے کی، اسلام پر جمع رہنے کی، اپنے بیٹے کو. کون بیٹے؟ وَيَعْقُوب، اور یعقوب نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی. جو ان کے بیٹے تھے، یعنی ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون؟ اسحاق اور اسماعیل. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اب اسحاق علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹے یعقوب کو، اور پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو وصیت کی. یعنی یہ پورا سلسلہ ہے ان لوگوں کا جو وصیت کرتے تھے اللہ کے دین پر قائم رہنے کی. اور کیا وصیت کرتے تھے؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، انا مطلب بے شک، اللہ مطلب اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا، لکم الدین، لکم اصل میں یہ لکم ہے، یہاں پر ال لگا ہے، الدین ہے، تو یہ دال کو ملانے کے لیے کاف پر پیش آیا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے الدین، دین کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے اس دین کو، یعنی اسلام کو چنا ہے. نہ صرف یہ کہ تم لوگ اسلام پر چلنے والے ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم لوگ نبی بھی ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے نبی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل بھی نبی، اسحاق بھی نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب بھی نبی. اس لیے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ یوسف، وہ نبی. ایسے ہی نبیوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ تھا جو کہ لمبا چوڑا تھا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اس دین کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو چنا ہے تمہارے لیے، تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فا مطلب پس، لا مطلب نہیں، پس نہیں، تموتن تم لوگ ہرگز نہیں مرنا. مطلب نہیں مرنا کا مطلب کیا ہے؟ تم لوگوں کو موت نہ آئے، اتنی فکر کرنا اسلام کی اور اسلام پر چلنے کی اتنی کوشش کرنا کہ تم لوگوں کو موت نہ آئے، مگر، الا مطلب مگر، وانتم، وا مطلب اور، انتم مطلب تم لوگ اس حال میں ہو کہ مسلمون، مسلمان ہو. یعنی تم لوگ ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم لوگ مسلمان ہو. یعنی اس بات کی کوشش کرنا کہ تم لوگ اسلام کی حالت میں اس دنیا سے جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم لوگ اسلام سے دور ہو جاؤ، اور جب اسلام سے تم دور ہوگے تو کیا ہوگا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں اسلام پر موت آئے یا نہ آئے. حالانکہ وہ لوگ تو نبی تھے، کتنی کوشش کرنے والے تھے. اب یہ تو ہم لوگوں کو زیادہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اسلام کے خلاف کام کریں گے تو پھر ہم لوگوں کا کیا حشر ہوگا. جب انسان اسلام پر جمع رہے گا، اسلام کی تعلیمات پر جمع رہے گا، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟
مرتے وقت اس کو اسلام نصیب ہوگا، یعنی کلمہ نصیب ہوگا، لیکن اگر وہ ایسی صورت میں رہے گا کہ وہ اسلام سے دور رہے گا، اسلام کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں کرے گا، نہ کسی فرما برداری کا کام کرے گا اللہ رب العالمین کی، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو، یا وہ اسلام سے بالکل دور ہو کر کے مرے۔ الا وانتم مسلمون۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ام کنتم شہداء۔ اصل میں یہ معاملہ وہی یہود نصارہ کا ہے، یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو بھی غلط ثابت، یعنی کہتے تھے جیسے ہم کر رہے ہیں یہی ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے تھے، جیسے ہم غلط راستے پر، مطلب وہ سمجھتے ہیں بہت صحیح راستے پر ہیں، نبیوں کو مارنا اور اسی طریقے سے قتل کر دینا نبیوں کو، ظلم زیادتی کرنا، اللہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرنا، اللہ کی شان میں یعنی کہ بے ادبی کرنا، نبیوں کی شان کو بڑھا دینا، یہ سب کام تو وہ لوگ کرتے ہی تھے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی ابراہیم نے اور ان کی اولاد نے ہمیشہ توحید کی وصیت کی ہے، تم لوگ راستے سے بھٹک گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو صحیح راستہ تھا، جو حقیقی راستہ تھا، اس راستے سے تم لوگ ہٹ گئے ہو۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ام کنتم شہداء، ام مطلب کیا، کنتم مطلب تم لوگ تھے، شہداء مطلب موجود۔ شہید اصل میں شہید کا دو معنی ہوتا ہے عام طور پہ، شہید مطلب گواہ بھی ہوتا ہے، اور شہید کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، یا اپنی جان مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی اس کو مار دے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو کیوں شہید کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ گواہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی پیش کرے گا کہ اللہ میں نے اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے یا تیرے دین کی حفاظت کے لیے میں مر گیا، مجھے لوگوں نے مار دیا، تو میں گواہ ہوں، تو اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور شہید کی جمع ہے شہداء، تو شہید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موجود۔ کیا تم لوگ تھے شہداء موجود، اذ مطلب جب، حضر مطلب آئی، یعقوب مطلب یعقوب علیہ السلام، الموت جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت، یعقوب کون؟ وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، جب ان کو، چونکہ اصل جو بنی اسرائیل ہوتے، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو یہ جو یہودی تھے یہ اصل میں بنی اسرائیل کہے جاتے ہیں نا، تو ان کا اصل جو ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ان کو مانا جاتا ہے، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد مانا جاتا ہے، بنی اسرائیل۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو تم بول رہے ہو، کیا یعقوب نے یہ بات کہی ہے، یعنی اسلام کے خلاف تم بات کر رہے ہو، اللہ کے حکم کے خلاف بات کر رہے ہو، کہتے ہو کہ یعقوب ہمارے باپ دادا نے یہی ہمیں سکھایا ہے، تو کیا تم اس ٹائم موجود تھے؟ یہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے، انہوں نے جو کہا وہ کیا تم موجود تھے؟ تم نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ وہ تو کچھ اور کہہ رہے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے اذ قال، جب کہ کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی تو اس وقت انہوں نے کہا لی بنی ہی، اپنے بیٹوں سے، لی مطلب یہاں لیے ہوتا ہے لیکن یہاں لی مطلب سے ہے، بنی مطلب اولاد ہی، مطلب اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، ما مطلب کس کی، تعبدون مطلب تم لوگ عبادت کرو گے، تم لوگ عبادت کرتے ہو یا تم لوگ عبادت کرو گے، دونوں معنی۔ من بعدی میرے بعد، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ یہ یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے وقت میں پوچھ رہے تھے اپنی اولاد سے۔ قالو، تو سب نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، تیرے الہ کی، مطلب آپ کے جو الہ ہے، آپ کا الہ کون ہے؟ اللہ۔ و الہ آبائی کا، اور و مطلب اور الہ مطلب معبود کے باپ دادا، آبا و اجداد، اور آپ کے جو باپ دادا ہیں ان کے الہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے کہ آپ کے الہ، آپ کے باپ دادا کے الہ الگ الگ نہیں، بلکہ یہ ایک ہی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ایک ذات کی طرف، اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات، کہ ہم عبادت کریں گے، کس کی عبادت کریں گے؟ تیرے معبود یعنی اللہ کی، اور آپ کے باپ دادا کی معبود یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اور باپ دادا میں کون؟ باقاعدہ نام لیا، نام لیتے ہوئے کہا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام کے یعنی باپ دادا میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، ان لوگوں کے رب کی عبادت، اور ان لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ کون ہے؟ الہن واحدن، ملا کے پڑھیں گے تو الہ واحدہ، مطلب الہ مطلب معبود، واحدن مطلب ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ و مطلب اور نحن مطلب ہم سب، لہو مطلب اسی کے لیے، مسلمون مطلب فرما بردار ہیں، یعنی ہم سب اسی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں، ہم لوگ اسی کی عبادت کریں گے۔ تو یہ انہوں نے مرتے وقت میں کہا تھا ان کی اولاد نے،
اور آج جو تم کر رہے ہو بولتے ہو کہ ہمارے ماں باپ دادا نے یہی کیا ہے اور اسی چیز کا حکم دیا ہے، تو یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے، اس سے تمہیں بچنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو وہ پرانے لوگ تھے، ان لوگوں نے جو کیا ان کو کیا ملے گا، وہ اللہ کے راستے پر تھے، دین پھیلایا، نبی تھے وہ لوگ، تو ان کا نام لے کر کے تم جو بچنا چاہ رہے ہو تو بچ نہیں سکتے ہو۔ وہ جو کیے ان کو ملے گا، وہ چلے جائیں گے، اپنا لے کے چلے گئے۔ تم جو کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تم جو یہ سوچ رہے ہو کہ ہمارے باپ دادا نبی تھے، انبیاء تھے تو بچ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تل کا امتن قد خلت، تل کا مطلب یہ وہ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب، اور یہ بھی مطلب ہوتا ہے امتن، ایک امت تھی، یہ ایک امت تھی، قد خلت، قد مطلب تحقیق بلا شک و شبہ، خلت مطلب گزر گئی، یعنی وہ ایک امت تھی، وہ ایک امت تھی، یعنی جو پرانے لوگ گزرے وہ ایک امت تھی، ایک وقت کے لوگ تھے، ایک پاپولیشن تھی لوگوں کی، اللہ رب العالمین کے فرما بردار لوگوں کی، قد خلت وہ گزر گئے، یعنی یعقوب ہوں، ابراہیم ہوں، یوسف ہوں، اسحاق ہوں، اسماعیل ہوں، ابراہیم ہوں علیہم الصلاۃ والسلام، یہ سب گزر گئے۔ لا ما کسبت ولکم ما کسبتم، لا مطلب اس کے لیے ہے، ما مطلب جو، کسبت مطلب اس نے کمایا، یعنی اس امت نے جو کمایا اس کو ملے گا۔ لہا اس کے لیے ہے، ما مطلب جو، کسبت مطلب اس نے کمایا، اس نے جو کچھ بھی کمایا اس کے لیے ہے، اس کو ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وا مطلب اور، لکم مطلب تم لوگوں کے لیے، اور تم لوگوں کے لیے ہے، ما مطلب جو، کسبتم مطلب تم لوگوں نے کمایا، تم لوگ جو کما رہے ہو یا کما چکے ہو یا کماؤ گے، جو بھی کمانے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جو بھی تم اپنے اعمال کے ذریعے سے کما رہے ہو، اچھا برا جو بھی، وہ تمہیں ملے گا اور ان کو ملے گا۔ تم اگر غلط سلط کر رہے ہو، ان کا نام لے کر کے کچھ الٹی سیدھی حرکت کر رہے ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ تم بخش دیے جاؤ گے، وہ ان کا تھا، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں تمہارے باپ دادا تو تمہیں بچا لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہی اسلام کی خاصیت ہے کہ اسلام اپنے عمل پر زور دیتا ہے کہ آپ عمل کیجئے، یہ مت کہیے، یہ مت سوچئے کہ جو ہے تو فلانے ہمارے ابا جو ہے بہت بڑے اللہ والے تھے، ہمیں بچا لیں گے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ دیکھو ایک بات، میری بات سن لو اچھے سے، اپنی بیٹی سے کہا، اپنی پھوپھی سے کہا، سب سے کہا کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تم لوگوں کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آؤں گا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، بیٹی سے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، یہ مت سوچنا ہے تمہارا باپ نبی تمہیں بچا لے گا، ایسا کچھ نہیں۔ تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ ولا تسألون عما كانوا يعملون، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، اور نہیں، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، یعنی تم سے سوال پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں جو، اصل میں اما ایسے ہے، ان ما، ٹھیک ہے، تو ولا تسألون اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو کانو وہ لوگ تھے، یعملون عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو کچھ بھی عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تم لوگوں سے ذرہ برابر بھی کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا، تمہیں اپنا حساب دینا ہے اور ان کو اپنا حساب دینا ہے۔ تو یہ اتنی چیزیں جو بہت اہم ہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری اور اہم ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور کیجئے، کتنی اہم آیتیں ہیں، سمجھنے کے لائق ہیں، اور ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔